پچھلے دنوں فلم سینسر بورڈ نیا بنا ہے اور اچھا بنا ہے۔ اس میں کچھ علماء بھی شامل ہیں جن کو ویسے کبھی فلم دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، چنانچہ وہ پہلی بار یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے کہ تصویریں بھی چلتی پھرتی اور بولتی ہیں۔ آخر ہمارے ملک میں ایک بڑی آبادی ہے جو فلم نہیں دیکھتی، ان کی نمائندگی بھی ضروری تھی۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فلم دیکھتے ہیں لیکن اس کی سمجھ نہیں رکھتے، ان کی نمائندگی کے لیے ایسے لوگ بھی سینسر بورڈ میں رکھے گئے ہیں تاکہ اس کی حیت زیادہ سے زیادہ جمہوری ہو جائے۔ اب بظاہر کسی کو شکایت کا موقع نہ ہونا چاہیے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اب بھی کچھ لوگ اس کی تشکیل سے مطمئن نہیں۔ ان میں سے ایک تو خیر ہم خود ہیں، دوسرے راولپنڈی کے ایک حکیم صاحب ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک حکیم کو بھی سینسر بورڈ میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ فلم میں حکیم کا کردار بڑے قابل اعتراض انداز میں پیش کیا جاتا ہے، مثلا بڈھا، بے وقوف، سنکی وغیرہ وغیرہ۔ سینسر بورڈ میں کوئی حکیم ہوگا تو اس قسم کی شرارت کا تدارک تو کر سکے گا۔ حکیم صاحب نے تدارک کا اچھا نسخہ بیان کیا ہے، یعنی سینسر بورڈ میں ایک حکیم ہونا چاہیے۔ لیکن ٹھہریے، حکیم ہے تو ایک ڈاکٹر بھی چاہیے، ورنہ تو فلم والے اپنی فلموں میں ڈاکٹر موٹو قسم کے کردار بھر دیں گے۔ اب ہومیوپیتھی بھی تسلیم ہے، لہٰذا ایک ہومیوپیتھ کو بھی نقص وامیکا کی شیشی لیے سینسر بورڈ میں موجود رہنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک سلوتری ہو تو عین مناسب ہے، آخر فلموں میں انسان نہیں جانور اور مویشی بھی تو دکھائے جاتے ہیں۔ دوسرے اہل حرفہ بھی نمائندگی کے مستحق ہیں۔ ایک بار خاکروبوں کو شکایت پیدا ہوئی تھی کہ فلمیں صاف ستھری نہیں بنتی، لانڈری والوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہماری فلمیں بے داغ ہونی چاہیے، نمائش سے پہلے ہمیں دی جائیں تاکہ ہم انہیں ڈرائی کلین کر دیں۔ جاٹ حضرات بھی ایک فلم کا نام بدلوا چکے ہیں، وہ جو جٹی تھی آخر چٹی بن کر ریلیز ہوئی۔ آئندہ بھی غلطی کا احتمال ہے، لہذا لازم ہے کہ ایک جاٹ سینسر کے وقت کھاٹ ڈالے، سینسر بورڈ میں مستقل بیٹھا ہو، جہاں کوئی بات خلاف مزاج پائی وہیں اس نے فلم پروڈیوسر کے دھول جمائی۔ باربر حضرات کی یونین چونکہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے وہ اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ خبردار رہتے ہیں۔ وہ کئی بار شکایت کر چکے ہیں کہ فلم ساز ان کے اچھے خاصے پیشے کی محض اپنی تفریح اتباع کے لیے حجامت کر دیتے ہیں، لہٰذا کوئی آدمی ان کا بھی دم تحریر ہونا چاہیے، یعنی سینسر بورڈ کے اندر۔ جہاں کسی سین میں بال برابر بات قابل اعتراض نظر آئی، انہوں نے کینچی چلائی۔ یاد رہے کہ کسی باربر کو رکن بنانے میں سینسر بورڈ کا خرچ بھی بچے گا، اس کے لیے کینچی خریدنی نہیں پڑے گی، اس کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کی چوکسی فلموں تک محدود نہیں۔ اردو کی کسی درسی کتاب میں کسی شاعر یا قافیہ پیما نے لکھ دیا تھا، نائی آیا ہے، چارپائی لایا ہے۔ اسلام سلمانی صاحب نے فوراً اعتراض کیا کہ چارپائی لانا نائی کا کام نہیں۔ ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کو یہ فقرہ خارج کرتے ہی بنی، اس کی بجائے غالباً یہ فقرہ رکھوایا گیا، ہیئر ڈریسر آیا ہے، سیفٹی ریزر لایا ہے۔ بس ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب کہ سب طبقوں کی نمائندگی سینسر بورڈ میں ہو جاتی ہے۔ اب فلم مائی کا لال عرف طوفان محبت سینسر ہونے کے لیے تیار ہے، ہال پورا بھرا ہوا ہے۔ یہ 200-250 آدمی تماشائی نہیں، سب کے سب فلم سینسر بورڈ کے ممبر ہیں۔ ادھر ایک وکیل صاحب ہیں، ایک منشی جی بھی کان پر قلم رکھے تشریف فرما ہے، ایک تھانے دار بھی ہتھکڑی لیے موجود ہے، ایک پٹواری بھی اپنے بستے سے ٹیک لگائے منتظر ہے، ایک سیٹھ صاحب ہیں، ایک سود خور کابلی بھی سائیکل لیے موجود ہے، حتیٰ کہ ایک طرف افیمچیوں کا نمائندہ بھی افیم کی تشتری لیے اور گنڈیریاں رومال میں باندھے بیٹھا ہے، کیونکہ فلم والوں کو اور کوئی نہیں ملتا تو انہی کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اب کسی فلم ساز نے ایسی حرکت کی تو دیکھے گا، ادھر کوئی ایسا ویسا فلمی سین سکرین پر آیا، ادھر اگر یہ اس وقت پینک میں نہ ہوئے، انہوں نے فلم ساز کے کرولی بھونکی، گیدی کہیں کا، ٹھہر تو صحیح۔ اچھا اب باتیں بند، کیونکہ فلم شروع ہو گئی ہے۔ لیجئے، لڑکی یعنی ہیروئن اٹھلاتی ہوئی پانی بھرن کو چلی۔ پانی بھرن کا تو بہانہ ہے، آج کل دیہات میں بھی نلکے لگے ہوئے ہیں، مقصود اس کا ہیرو کو منہ دکھانا ہے۔ یکلخت آواز آتی ہے، ٹھہرو، روکو فلم، یہ فلم نہیں چل سکتی۔ بتی جلا کر دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب گل مچھوں والے کھیس کی بکل مارے گھونسا تانے کھڑے ہیں اور بنکار رہے ہیں، کس بدذات نے بنائی ہے یہ فلم۔
یہ صاحب والدین کے نمائندے ہیں اور فرما رہے ہیں ارے ہماری لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں، اجنبیوں سے چھپ چھپ کر ملتی ہیں، ارے کچھ حیا شرم کرو، کیا تمہاری بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ فلم ساز وعدہ کرتا ہے کہ جی اچھا یہ سین میں نکال دوں گا، اصلاح کر دوں گا۔ فلم آگے چلتی ہے، لنگڑا ولن ہیروئن پر دست درازی کرنا چاہتا ہے، وہ عفت کی پتلی وار خالی دیتی ہے بلکہ اس کا کتا ولن کی ٹانگ کاٹ لیتا ہے۔ ولن سے کچھ اور تو ہوتا نہیں، کھسیانہ ہو کر ایک ڈنڈا کتے کے رسید کرتا ہے، چاؤں چاؤں چاؤں۔ یکلخت حال میں ایک کڑکا بلند ہوتا ہے، بلے 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 بلے۔ لائٹ جلا کر دیکھا، یہ ولنوں کے نمائندے تھے جن کو ایک زمانے سے شکایت تھی کہ فلموں میں ولن کا کردار اچھے معنوں میں نہیں پیش کیا جاتا۔ نمائندے صاحب نے الٹا ہاتھ منہ پر رکھ کر بکرا بلایا اور للکارا، اور کڈھو فلم ساز نوں کتھے آ، میں اودی لت بھن دیاں گا، میں اس فلم نوں اگ لا دیاں گا۔ بڑی مشکل سے ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اعتراض ان کا ٹھیک ہے، ہماری فلموں میں ولن کو عموماً بدماش یا غنڈہ دکھایا جاتا ہے، اکثر تو اسے ہیرو کے ہاتھوں مار کھاتے بھی دکھاتے ہیں، جو دل آزار ہونے کے علاوہ خلاف حقیقت بھی ہے، کیونکہ اصل زندگی میں عموماً ہیرو مار کھاتا ہے۔ ولنوں کے نمائندے کو یہ اعتراض بھی ہے کہ فلم میں ہیروئن کی شادی ہیرو کے ساتھ کی جاتی ہے، حالانکہ ولن کے ساتھ ہونی چاہیے جیسا کہ اصل زندگی میں ہوتا ہے۔ پھر کسی شخص کو عین نکاح کے وقت رنگ میں بھنگ ڈالنے کی اجازت بھی نہ دینی چاہیے کہ ٹھہرو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہیرو میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ جب ہیرو کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو ولن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ ولن نمائندے کا اعتراض بھی نوٹ کیا جاتا ہے، معقول بات سے کون اختلاف کر سکتا ہے۔ اب فلم آگے چلتی ہے، لیکن نہیں، اتنے میں دوسری طرف سے ایک صاحب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ٹھہریے، نام پتہ لکھائیے۔ آپ کون ہیں؟ میں محکمہ انسداد برہمی حیوانات کا نمائندہ ہوں۔ جناب آپ لوگوں نے کیا سمجھ کر اس معصوم کتے کے لاٹھی جمائی؟ لکھوائیے پروڈیوسر صاحب اپنا نام پتہ ولدیت سکونت۔ آخر پروڈیوسر یہ وعدہ کر کے چھوٹتا ہے کہ یہ سین بھی نکال دیا جائے گا۔ سیٹھوں کا نمائندہ وہ تمام فکرے اور سین نکلوا دیتا ہے جن میں پیسے والوں پر طنز کا پہلو ہے، کیونکہ ساری خرابیاں طبقاتی شعور ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیب کتروں کا نمائندہ اس سین پر اعتراض کرتا ہے جس میں ہیرو کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کا اعتراض بھی بجا ہے۔ اس قسم کے مناظر سے ایک خاصے بڑے طبقے یعنی جیب کتروں کے متعلق لوگوں کے دلوں میں عداوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فلم پروڈیوسر یہ اعتراض نوٹ کرنے کے لیے جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اپنا پارکر پین غائب پاتا ہے۔ جیب کتروں کا نمائندہ پین اس کو واپس کرتے ہوئے کہتا ہے، اب تو ثبوت مل گیا نا کہ جیب کترے بھی شریف آدمی ہوتے ہیں۔ ان مراحل سے گزر کر ہم فلم کے آخری سین پر آتے ہیں اور سینسر بورڈ یہ حکم دینے کو تیار ہوتا ہے کہ یہ جو چند مناظر ندی نالوں اور چوپال کی گپ شپ اور دلہن کے 16 سنگھار وغیرہ کے بلا اعتراض رہ گئے ہیں، ان کو پاس کیا جاتا ہے کہ اتنے میں ایک صاحب آنکھوں میں لپ لپ سرما، کاندھے پر رومال، پہلے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پھر خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرات میں ہوں انجمن اصلاح اخلاق کا نمائندہ، میں فلم بنانے کے کاروبار کو سراسر خلاف شرع سمجھتا ہوں۔ بند کیجئے فلم اور فلم ساز دونوں کو ڈبے میں۔ کیا یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں فلمیں بنیں؟